أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ حقوق العباد کا ذکر چل رہا ہے تو حقوق العباد میں سے چھٹا حق بندوں کا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو ایک تقابل بھی عرض کریں گے کہ اس میں اقوام متحدہ کا جو چارٹرڈ ہے حقوق کے بارے میں وہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کیا تصادم ہے حقوق کے اعتبار سے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو ناداری افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطأ كبيرا، اولاد کو بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اولاد کو ناداری سے قتل کرنے کا کیا مطلب؟ عربوں میں قدیم ایک رواج تھا کہ وہ بچیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے. اس کا ایک سبب اس کو باعث عار اور شرمندگی سمجھتے تھے اپنے لیے بچیوں کی پیدائش کو، یا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچیاں ہمارے لیے کیا کمائیں گی، کیا کمائی کریں گی. اس سبب سے ناداری کا ایک خوف ہوتا تھا کہ بچیاں تو کمائیں گی نہیں، لہٰذا افلاس اور فقر آنے کا اندیشہ ہے، تو چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. بچیوں کو باعث عار سمجھنا، شرمندگی سمجھنا، قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ. یہ قدیم اس قوم کا ایک مزاج ہے، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو آج بھی اس کی مماثلت نظر آئے گی. بدقسمتی سے کسی کے ہاں ایک بچی پیدا ہو تو لوگ، پہلی بچی پیدا ہو تو لوگ مبارکباد بھی دیتے ہیں، تہنیت کے پیغام بھی دیتے ہیں، لیکن جب دوسری پیدا ہو جائے تو مبارکباد کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں. کوئی نہیں، انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے. اور پھر تیسری بچی پیدا ہو جائے تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بچیوں کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے تاریک ہو جاتے ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ گھونٹ رہے ہوتے ہیں. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور یہ اس خوشخبری کو لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یا ذلت کے ساتھ اس لڑکی کو رکھیں گے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں دبا دیں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا فیصلہ یہ کرتے ہیں. بچیاں پیدا ہوں یا لڑکے پیدا ہوں، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اس عورت کے پاس اختیار نہیں ہے پیدا کرنے کا. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت اللہ کی ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے وہ لڑکیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے وہ لڑکے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے لڑکیاں لڑکے دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے وہ بانجھ رکھتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، تیرا رب سب کچھ جانتا بھی ہے اور ہر امر پر قادر بھی ہے. کرنے والے اللہ ہے. میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو عورت کا اس میں کوئی اختیار نہیں. اگر کسی درجے میں میڈیکل سائنس قائل ہے کہ لڑکے اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لڑکیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اس میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر طلاق دے دینا، اس کی زندگی کو اجیرن کرنا اور اس کو سنانا. ہمارے ساتھی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جہاں ولادت تھی بچی کی، نواسی کی ولادت تھی ان کی،
تو وہاں ان کی نواسی پیدا ہوئی ہاسپٹل میں، تو برابر والے کمرے سے کوئی خاتون آئی، زچہ وارڈ تھا، تو مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، ان کو مٹھائی پیش کی تو انہوں نے فوراً پیچھے ہٹا لیا، کہنے لگے نہیں یہ ہم مٹھائی نہیں کھاتے، جو لڑکی کی ولادت پر تقسیم کی جا رہی ہو ایسی مٹھائی ہم نہیں کھاتے، نہ ہم اپنی بچی کو کھلاتے ہیں کہ اس کے ہاں لڑکی نہ پیدا ہو جائے۔ یہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، گمبھیر مسائل ہیں، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، یہ تمہاری کمزور وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگلی بات، ضبط ولادت یا برتھ کنٹرول کا مسئلہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے، آبادیوں کو کنٹرول کرنا اور ضبط تولید کے نظام بنانا۔ ہمارے ملک میں بھی بنائے جاتے ہیں نظام ضبط تولید کے، اور جو اس کی پھر اس کا پرچار ہوتا ہے بچے دو ہی اچھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم عالمی معیشتوں سے قرض لے رہے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک سے قرض لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ یہ نظام بھی اپنے اندر آپ نافذ کریں گے۔ سب سے پہلی بات، یہ نظام کہاں تک درست ہے اور اس کا اسلوب یا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، بچے زیادہ ہو جائیں گے تو وسائل پورے نہیں ہوں گے۔ آپ کے ملک میں غربت اس لیے ہے کہ بچے زیادہ ہیں اور پاپولیشن زیادہ ہے۔ جناب، پاپولیشن زیادہ ہونے کا مسئلہ فقر کا نہیں ہے، مالی وسائل کی ناانصافی کے ساتھ تقسیم مسئلہ ہے۔ ہمارے قریب دو بڑی معیشتیں ہیں، ایک چائنا ہے اور بالکل ساتھ بارڈر لگا ہوا ہندوستان ہے، بھارت ہے۔ پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا کی بڑے ممالک کو شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سائنس کے اعتبار سے بھی چائنا کو بہت آگے کیا، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی کیا، صنعت کے اعتبار سے بھی کیا۔ جہاں یہ ظاہری اسباب ہیں وہاں ان کی پاپولیشن کو بہت بڑا دخل ہے۔ ہمارے دوست ہیں، شوز کا کاروبار ہے ان کا، خواتین کے شوز بناتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہماری پاکستان کے اندر 100 سے زائد برانچز ہیں، لیکن جب ہم چائنا میں ایک برانڈ کو ہم نے دیکھا تو اس کی صرف چائنا کے اندر 6000 برانچز ہیں ایک برانڈ کی۔ پاپولیشن زیادہ ہے جس کی وجہ سے بزنس بہت بڑا ہے۔ پاپولیشن بڑھنے سے جو بزنس بڑھے گا، وسائل کا انتظام منصفانہ کیا جائے۔ اتنی بڑی زمین پاکستان کے رقبے میں خالی پڑی جس کو کاشت نہیں کیا جا رہا، اس کا بھی نظام بنائیں، کاشتکاری کے نظام بنائیں، صنعتوں کے نظام بنائیں، لوگوں کو ہنرمند بنائیں، گھوم پھر کر اس طرف آ جائیں کہ پاپولیشن کم کریں۔ جن کی آج ضرورت ہے پاپولیشن بڑھانے کی، روس چاہ رہے کہ پاپولیشن بڑھے، جنگوں کے مسائل ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اور جاپان کا مسئلہ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے برتھ کنٹرول نظام بنایا ضبط تولید کا، آج نظام اس طرف چلا گیا کہ نسل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دیکھ رہے کہ ختم ہو رہی ہے۔ اور یورپ پریشان ہے، ویسٹ پریشان ہے کہ بچے لوگ نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ جب ان کو ایک زندگی دکھائی گئی جس میں عورت نے گھر نہیں رہنا، وہ کیوں بچے پیدا کریں؟ اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے ساتھ، اس کی خدمت کے، اس کے نظام کے، وہ عورت کیوں بچہ پیدا کرے؟ لہٰذا اس وقت ویسٹ کو مسائل ہیں، مغرب کو مسائل ہیں پاپولیشن کے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہماری پاپولیشن بڑھ جائے۔ کیا ہم اس رخ پر سفر کریں گے کہ ہماری پاپولیشن کم ہو، یا اس رخ کی طرف سفر کریں گے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو؟ کیوں پاکستان کا رقبہ بغیر کاشت کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں صنعتوں کو نہیں بنایا گیا؟ کیوں ہنرمند لوگ پیدا نہیں کیے گئے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو ناداری کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ضبط تولید کی جائز صورتیں کیا ہیں؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سامنے رہے، تزوجوا الودود الولود، تم لوگ ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ جن کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ فإنی مکاثر بکم الامم، میں چاہتا ہوں کہ کل کثرت امت ہونے پر میں فخر کروں۔ اسی وجہ سے محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے خاندانوں میں شادیاں ہونی چاہیے جن کے ہاں افزائش نسل زیادہ ہو۔ اچھا، کہ ضبط تولید کی وہ شکل بنانا جس میں بالکلیہ صلاحیت مرد یا عورت ختم کر دیں اپنے اندر، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے اندر بالکلیہ صلاحیت ہی ختم کر دیں، اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اصحاب نے ایک جنگ میں اختصاء کی اجازت چاہی تو آپ نے منع فرمایا، اپنے آپ کو خصی نہیں کیا جا سکتا، اختصاء سے منع فرمایا۔ نمبر 2،
ضبط تولید کی عارضی صورتوں کی اجازت ہے۔ عارضی صورتیں کسی مقاصد کے تحت ہوں اس کی اجازت ہے۔ مثلا غیر ملک میں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، وہاں بچے نہ پیدا ہوں، ایک ان کا ایک خیال ہے، یا اسی طرح بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، وقفہ اولاد زچہ کی صحت کے لیے ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مسائل ہوں تو ضبط تولید کی عارضی صورتیں اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت بد اخلاق ہو اور اس کے بد اخلاقی میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہو تو ضبط تولید کی اجازت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے۔ زنا اور بدکاری ایک ایسی چیز ہے جس کی سبب سے فساد ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، قومیں تباہ ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں۔ جب بھی فساد کی جڑ نکالیں گے تو یہ جڑ نکل آئے گی، برے تعلقات آپس میں جڑ نکل آئیں گے، اکثر و بیشتر آپس کی لڑائیوں کی جڑ یہ بدکاری جا نکلتی ہے۔ اس کو فرمایا گیا کہ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک اپنا خاص طرۂ امتیاز ہے۔ ودین الاسلامی وخلق الدین الحیاء، اور میرے دین کا خاص امتیاز حیا ہے۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی کا اس وقت۔ حیا کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو تعریف کی جاتی شرم، اور بے حیائی کی تعریف کی جاتی بے شرمی۔ حیا کی تعریف کیا ہے؟ اس کی جامع تعریف امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے کی ہے، انقباض النفس عن القبیح، برے کام کے بارے میں انسان کے دل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ جب وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحیاء والایمان توامان، حیا اور ایمان دو جڑواں چیزیں ہیں، ان میں سے جب ایک رخصت ہو جائے دوسرا ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے حیا کی جوہر کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ حیا وہ جوہر ہے، وہ زمین ہے جس پر تمام اخلاق کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ جاتا رہے، اذا فاتک الحیا، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا فوت ہو جائے فاصنع بما شئت، پھر تم جو مرضی کرو۔ تو حیا کی حفاظت کرنا خوبی کی بات ہے، اور اس کی حفاظت کے دو بڑے اہم ذریعے ہیں۔ بچوں کو بھی اگر ہم اس پر لگائیں تو انشاءاللہ خیر کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم ان کی ڈیوائسز پر پابندی لگا سکیں، روک سکیں۔ ایک بچے کی ڈیوائس پر پابندی لگا دیں گے، وہ دوسرے کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، میں موبائل نہیں دیتا، میں ڈیوائسز نہیں دیتا، نہیں، ہمیں اب ان کو برے اور بھلے کی تمیز سکھانی ہے، اور خاص طور پہ جوہر حیا پہ کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں 2 ہفتے پہلے سیالکوٹ جیل میں تھا، 2 ہفتے ہو گئے، بچوں کے جیل میں جانا ہوا۔ میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں، اب اسکول کی ساری وردیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال کے لڑکے، 12 سال کے لڑکے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سنیچنگ کر کے آئے ہوں گے، موٹر سائیکل چور ہیں، وہ پرس چرانے والے لوگ ہیں۔ وہ نہیں تھے، وہ قاتل تھے بچے، اور وہ فخر سے بتا رہے تھے میرے تو 302 مقدمہ ہے۔ تو میں نے وہ ساتھ والے پولیس والے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ کوئی غلط ناحق قید کیے ہیں؟ کہنے کہ نہیں جناب، ان کی سٹوری فیس بک پہ موجود ہے، پلان قاتل ہے، ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کیا، پلان قاتل ہے۔ یہ تو ایسی پلاننگ کے ساتھ ان بچوں نے قتل کیا ہے کہ اگر CCTV کیمرے نہ ہوتے تو کبھی نہ پکڑے جاتے۔ تو کس حالات کے اندر ہم چلے گئے ہیں، کن احوال کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ جرائم بہت اوپر کے درجے کے شروع ہو گئے، یعنی قتل تک بچے پہنچ چکے ہیں۔ کیسے ہم ان نسلوں کی حفاظت کریں؟ کبھی کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے، لیکن مایوسی کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ جن والدین نے اپنے بچوں کو نمازی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جوہر حیا کی حفاظت فرمائیں گے، اپنے فضل سے حفاظت فرمائیں گے۔ ہم وہ ماحول تو کریٹ کریں نا،
اپنے گھر کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر سب لوگ نمازی ہوں۔ ہمارے سامنے کارگزاری آئی بلوچستان کے گاؤں کی خانوزائی، ہم وہاں حیران ہو گئے کہ وہ ایک این جی او نے کارگزاری سنائی کہ ایسا گاؤں ہے 10 سال تک کوئی مقدمہ کوئی رپٹ تھانے میں پیش نہیں ہوئی، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی، 100% لوگ نماز پڑھتے ہیں، پورے گاؤں کے اندر ایک آدمی سگریٹ پینے والا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے گاؤں کی کارگزاری ہے، اس وقت اس کو عالمی سطح پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس گاؤں والوں نے کیسے ماحول بنا لیا کہ اپنے تمام بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ کر لیا، سب لوگ 100% نمازی ہیں اور اپنے جھگڑے پنچایت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں، عدالت تک معاملہ جانے نہیں دیتے۔ تو اس طرح کے ماحول بنائے جا سکتے ہیں، ہم ریاست کا انتظار نہ کریں، ہم خود بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم کوشش کر لیں۔ بہرحال ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شادی شدہ لوگ زنا کرتے ہیں تو 7 زمین اور 7 آسمان ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اس بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا، وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔